بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاؤ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کیا تو نے سارا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سے، ان کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں درود۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مولانا روم فرماتے ہیں کہ 100,000 نیزہ فرعون سدو آ گئے، انہیں 72,000 جادوگرہ نے جادو کر دیتا، اور میں جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کے سامنے وہ آئے تو ایک عصا نے 72,000 جادوگروں کا جادو جو ہے وہ باطل کر دیا۔ 100,000 دفتر اشعار بود، تو پھر چلتے چلتے مولانا روم فرماندے ہیں بھائی لکھاں لوگ حضور دا مقابلہ کرنا ہے، پیش حرف امی اشعار بود، جدوں حضور دا کلام ویکھیا تو پھر سر جھکا کے چلے گئے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاں ہے، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء رب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جب حضرت عمر بن عاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مسلمہ کذاب کے پاس گئے جس نے جھوٹے دعوے کیے، تو وہ کہنے لگا کہ آپ سنائیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان پر کوئی تازہ کوئی قرآن نازل ہوا ہو؟ نے کہا ہاں یار ہوا ہے۔ نے کہا سنائیں، تو آپ نے یہی پڑھا، فرمایا تازہ صورت تو یہ نازل ہوئی والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو تھوڑی دیر وہ سوچتا رہا، کہنے لگا میرے اوپر بھی نازل ہوئی ہے کوئی چیز۔ نے کہا کیا نازل ہوئی؟ نے کہا یا وبرو انما انت ایراد و صدر وسائروں کا حفر و نکر۔ ان کا واہ واہ جی واہ واہ جنگلی بلی ہے تیری کیا بات، اس کا معنی یہ ہے یا وبرو یا واہ جنگلی بلی ہے تیری کیا بات، تیرا گھونسلوں کے اندر چڑیوں کے بچوں کو اٹھانا تیری کیا بات،
تیرا ایک چھت سے دوسرے کے اوپر چھلانگ لگانا کیا بات، تیرا چلنا کیا بات۔ تو کہنے لگا بتاؤ پھر میرا کلام کیسا ہے۔ عمر بن عاص فرمانے لگے کہ میں نے اگرچہ حضور کا کلمہ نہیں پڑھا لیکن کہاں والعصر اور کہاں تیری بک بک، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب، جب رسول اللہ خطاب فرماتے، جب حضور واعظ فرماتے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریر فرماتے، تیری ہر ادا پہ اے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، تو پھر انداز کیا ہوتا ہے؟ اذا خطب احمرت عیناہ، حضور کی دونوں چشمان مبارک سرخ ہو جاتے۔ یہ حضور کا انداز خطابت ہے، حضور کے گفتگو کا انداز ہے کہ رسول اللہ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ وعلا صوتہ، حضور کی آواز کے تو پہلے ہی کوئی جواب نہیں، مزید بلند ہو جاتی۔ اور واشتدت غضبہ، حضور کے غضب اور جلال کے اندر اور اضافہ ہو جاتا۔ آپ بڑے جلال تقریر کرتے ہیں، آپ بڑے غصے میں، میرے بارے میں لوگ ویسی بزدل بندے کا کام ہی نہیں ہوتا، اس نو ہر گل ہی تشدد پسند لگتی۔ اور رسول اللہ تلوار اٹھاون انہوں نے پھر بھی پریشانی، جی امام علی مقام کربلا وچ تشریف لے جان تے انہوں نے پھر بھی پریشانی، تے جے محمود غزنوی تھے آ کے مندر توڑ دے تے انہوں نے پھر بھی پریشانی، جے اورنگزیب عالمگیر ہاتھ نال قرآن لکھ کے ٹوپیاں سی کے رزق کماوے تے پھر بھی انہوں نے پریشانی، جے مجدد صاحب جہانگیر نو سدھیاں کر دین تے پھر بھی پریشانی۔ کفر نو ہر گل دی پریشانی۔ ہمارے لوگ ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ولن ترضی عنک الیہود ولن نصاری حتی تتبع ملتہم، میرے حبیب کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ یہود و نصارہ آپ سے راضی ہو جائیں، آپ سے مراد آپ کی امت سے راضی ہو جائیں، وہ کبھی بھی نہیں ہوگا، ہرگز ایسے نہیں ہوگا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ مسلمان اپنا دین چھوڑ دیں، یہ قرآن کی نص ہے۔ ہمارے لوگ جتنا بھی پیچھے ہٹے ہو، کرتے 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 آج تم نے انگریزوں نے کہاں پہنچا دیا ہے، آج تم حج کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے ہو۔ اب قربانی کے مسئلے میں بھی گو بگو کا تم شکار ہو، مسجدوں کی صفیں تم نے ویسے توڑ دیں، حافظوں کے مدرسے لاکھوں دنیا قرآن پڑھتی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب عما یتساءلون، حافظ جناب ایک ایک آیت نو 100 واری دیہڑی پڑھ دے، لکھا حافظ، تو وہ بھی نظام بند کر چھڑیا۔ تساں کی سمجھتے ہو کہ راضی ہون گے؟ انہاں گلاں تے بھی انہاں کوئی نہیں راضی ہونا۔ تساں صفحہ توڑیاں نو پھر بھی راضی نہیں ہوئے، وہ کہندے نہیں اس سے آگے کوئی اقدام کرے، انہوں نے مدرسے بند کر دو، اتنے کرونا آئے گا کہ جدوں کوئی پڑھے گا الرحمن علم القرآن تے کرونا کہے گا نہ پڑھی میں آ رہا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ ہاں یہود اور نصارہ کبھی بھی یہ راضی نہیں ہو سکتے۔ ہاں جب تک تم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے تو دین تو نہیں چھوڑا جا سکتا، ساری گردنیں کٹائی جا سکتی ہیں، اور جو ہے وہ ہمیں کوئی جلا دے، راکھ کر دے جلا کر، تو وہ تو ہمیں گوارا ہو سکتا ہے، لیکن آنکھ جھپکنے کی دیر بھی۔ یہ صحابہ ہمیں ساری تعلیم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین اصحابی کلو مدول بیم اقتدیتم اہتدیتم مثل آل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ انبیاء کی ذات ہو یا رسولوں کی ذات ہو، پھر امام الانبیاء کی اپنی ذات ہو، یا پھر رسول اللہ کے آل بیت کا مسئلہ ہو، یا رسول اللہ کے صحابہ کا مسئلہ ہو، یہ سارے وہ مقامات ہیں کہ جہاں عقیدت اور محبت کی جگہ ہے، یہ تحقیق کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں جی، انبیاء کا مقام ہو یا رسولوں کا، یا پھر خود امام الانبیاء کی اپنی ذات ہو، یا پھر آپ کی آل ہو یا صحابہ ہو، یہاں تحقیق نہیں ہے۔ ہاں یہاں صرف یہ ہے کہ جناب تسی انہاں دے جو تے اسی تواڈے۔ توجہ
مقام ادب ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھا کہ تیمور لنگ بخارا کے اندر جا رہا تھا اور بازار کے اندر گرد و غبار اڑ رہا تھا، تو پوچھنے لگا یہ گرد و غبار کس چیز کا ہے؟ کہنے لگا حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری نقشبندیوں کے امام اور پیشوا، ان کی جو درگاہ ہے نا اس کی چٹائیوں کو جھاڑا جا رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا، تو وہی رک گیا اور وہ گرد و غبار اپنے ناک کے ذریعے اندر اپنے دماغ میں لے جانے لگا۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اس ادب کی وجہ سے تیمور مرد و امام برد، کہ تیمور دنیا سے گیا تو گرد و غبار فقیر کی چٹائیوں کا ان کا ادب کر کے ایمان بھی ساتھ لے گیا۔ یہ صرف مقام ادب ہے، یہ صرف مقام ادب ہے۔ صرف جادوگروں نے نبی سمجھ کر یہ نہیں کہا تھا جناب موسیٰ کو نبی سمجھتے تو پھر مقابلے میں آتے کیوں؟ بس ان کے منہ سے یہ نکل گیا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، یہ بھی کہہ سکتے تھے اما ان نکون اول من القی اما ان تلقی، کہ پہلے اسی جادو وکھائیے یا تسی، یہ بھی ترتیب ہو سکتی سی، لیکن انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، کہنے لگے جناب پہلے تسی جادو وکھانا ہے یا اسی۔ عبداللہ بن عباس تو لے کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی تک یہ سب نے یہی لکھا ہے کہ انہوں نے نبی کی تعظیم ان کے منہ سے نکل گئی، نبی سمجھ کے تعظیم نہیں کی۔ اور جلو کدی تسی سوچا اسی رسول اللہ نو اللہ دے محبوب تے خاتم النبیین تے رحمت للعالمین تے یا ایھا المزمل تے یا ایھا المدثر، سمجھ آئی؟ باعث تخلیق کائنات اسی یہ شانہ من کے پھر حضور دیاں شانہ بیان کرنے مننے آ تے پھر حضور دیاں تے سانو رب قیامت نو نپ لوے گا کہ تسی میرے نبی دا نام کیوں چومیا؟ کوئی سوچیا کرو، کوئی سمجھا کرو بات، نہیں تو پھر کسی کو بیٹھیا کرو۔ نبی سمجھ کے تعظیم نہیں کیتی انہوں دے منہ چو نبی دی تعظیم دا جملہ نکل گیا، بس اتنی بات انہوں دے ہوئی۔ اتھے میں ایویں نہیں کہندا تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ، جی وہ تے در تے جناب موسیٰ دے در تے آئے مقابلہ کرن، لیکن تعظیم ہو گئی جناب موسیٰ دی۔ اسی تو من کے حضور دے در دیاں گلاں کرنے ہاں، ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں، جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدھا کے واسطے۔ وہ در موسیٰ تے آئے ضرور لیکن مقابلے میں آئے، جی فرعون کے وہ چپڑاسی بن کر آئے۔ فرعون نے ان کو پیسے دیے، اس نے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو پھر کہنا میں تو انہوں نال وزیر بنا لے گا، مشیر بنا دیاں گا، کیوں جی یو سی دا امیر بنا دیاں گا جناب، تو انہوں کونسلر تے جناب چیئرمین بنا دیاں گا، ناظم بنا دیاں گا، ایم پی اے بنا دیاں گا۔ انہیں سارے نال وعدے کیتے سن، انہوں نے کیا نا نال نحن، انہوں نے کہا پھر کی ہونا ہے؟ انہوں نے کہا جناب پھر ویکھو اسی کی انعامات تانوں کرنے ہیں، بھاویں تسی چینی مہنگی کیتی تاویں تسی ساڈے نال، جی بھاویں پٹرول تسی مہنگا کیتا تاویں اسی تانوں نہیں پوچھنا، بھاویں تسی جو مرضی ہنڈا گردی نال بچیاں نال تسی بے زیادتی کرو یا جو مرضی کرو، ٹی ویاں تے بیٹھ کے جو کرو، ایتھے جڑا ایسی عورتاں دا دارالامان اودے وچ بھاویں جو ہنڈا گردیاں کرو گے تے اسی کہاں گے نہیں 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 اس عورت کی غلطی ہے کیونکہ وہ بندہ ہمارا تھا۔ انہوں نے کہا تسی موسیٰ علیہ السلام دا مقابلہ کرو تے صحیح، پھر ویکھو میں کی کر۔ انہوں نے پہلے وعدہ لیا سی، انہوں نے کہا پھر دسو سانو کی ملے گا؟ انہوں نے تو بڑا کچھ ملے گا۔ آئے سارے لالچی بن کے آئے، سارے حریص بن کے آئے، جناب موسیٰ دے مقابلے چ آئے، وڈا وجاؤ بسحر عظیم، انہاں بڑا وڈا جادو کیتا، قرآن کہندا ہے بہت وڈا انہاں جادو کیتا، لیکن نبی دی ہو گئی تعظیم۔ یہ نبی دا مقام نہیں نا پتا تو پھر کسی کو بیٹھ کے سمجھو، جیڑا اٹھتا ہے جناب نو پتہ ہی کوئی نہیں، گل حضور دے بارے کرنی کیویں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دے غلاماں دے بارے کیویں گل کرنی، جے نہیں پتا تو پہلے سکھو۔ ہاں جی اعلیٰ حضرت بریلوی پہلے اپنے آپ نو کہندے سن نا، کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آ کے اتنا دماغ لے کے چلے، یا الہی سن لے رضا کے جیتے جی، مولا نے سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا۔ پہلی باری حج تے گئے تھے، واپس آ کے نعت لکھی، خراب حال کیا، دل کو پر ملال کیا، تیرے کوچے سے رخصت نے کیا نحال کیا۔ آخر تے کیا، یا اللہ تو کریم ہے، تو میرا حج قبول فرمائے، تو کرم ہے، تیرا نہ کرے تو تیرے کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن یا اللہ ایک گل دا تم ہی گواہ رہی
کہ احمد رضا جدو مدینہ پاک تو واپس ہویا تو حضور نے اپنے گلی دے کتےاں وچ احمد رضا دا نام لکھ لیا. سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا، یا الہی سن لے رضا کے جی. یہ اعلیٰ، پہلے یہ اعلیٰ حضرت کرتے تھے کہ میں در رسول کا کتا ہوں. جب اور اگے ودے تو حضور دی شانہ کوئی سمجھ آئیاں تو پھر کہنے لگے نہیں نہیں حضور دی در دا کتا ہونا تو بہت بڑی گل ہے نا. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. تو 11ویں والے پیراں نوں عرض کرنے لگے جناب تسی گھر وچ بیٹھے ہو تے گھر دی نسبت تواڈے نال، گھر دے باہر کتا بیٹھیا تواڈے گھر دا محافظ، تے فرمایا اس کتے دے نال احمد رضا دی نسبت. یہ مقام ادب ہے، صرف ان سے صرف ادب اور احترام کا ہی رشتہ ہے. ہاں جی تحقیقاں جنہ کیتیاں کوئی دائیں نہ گیا کوئی بائیں چلا گیا. ہاں تحقیقاں نال پھر بندہ دائیں بائیں ہو جاندا. بعد جناب تسی جانو تہاڈا کم جانا جناب، وڈے دیاں گلاں وڈے جانا، وڈے دیاں گلاں ہاں وڈے دیاں گلاں وڈے، وڈے دیاں اسی اتنا ہی ہیں جناب. سبحان اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطر رسول اللہ کی. اسی قیامت والے دن عقیدے دی وجہ تو نہیں نپیا جانا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی چھال مار کے نکل جانا ہے. کیوں کہ اسی کشتی نوح تے بھی سوارا تے کشتی بغیر سمت تو بھی نہیں چل رہی، وہ ستارے نو ویکھ کے چل رہی. ستارے حضور دے صحابہ تے کشتی نوح جو ہے وہ اس کی مثال آل بیت. بات ختم. ادب تے احترام، ادب تے احترام. بس اسی ساری دنیا نو یہی کہنے ہیں ادب احترام کرو. ادب تے جادوگر آون مقابلے چ تے ہون حریص لالچی بن کے آون، لیکن جناب کلیم اللہ دی ہو جائے تعظیم تے وول کی السحرۃ ساجدین. پھر 72,000 جادوگراں نو رب نے سجدے چ پا دیتا. ال کیا ہے نا جی، کیوں باب فعال تے لے گئے، اپنے آپ نہیں گئے، گردن نپ کے تے گئے پو سجدے سارے. ہن تسی کیڑے پاسے جانا ہے میرے نبی دا احترام کر، سارے اتنے سجدے چ پے گئے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری لکھا کہ جب وہ سجدے میں تھے تو انہوں نے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا، اہل جنت کے مکان بھی دیکھے، جہنم کی وہ گرمیاں بھی دیکھی، پھر جنت میں جن مکانوں میں انہوں نے رہنا تھا وہ بھی دیکھ لی. ایک سجدے نہ بھی اتنا ہی ہے کہ 50 سال وہ نہیں مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک. انہیں کیا لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم فی جذوع النخل ولا تعلمن اینا اشد عذابا وابقا. وہ کہنے لگا میں تانوں وڈ کے رکھ دیاں گا، تواڈے ٹنگا پیر کٹ دیاں گا، تانوں سولیاں چڑھا دیاں گا، اور تہاڈی جرت کیویں ہوئی میرے کو پوچھے بغیر تساں موسیٰ نو مان لیا. انہیں کہا فقد ما انت قاد، انہیں کہا جو کرنا ہی کر لے، ہن موسیٰ دا دامن نہیں چھوڑیا جا سکتا. جے یقین آ جائے تو ایک سجدے نہ بھی آ جاندا، جے نہ آوے تو 50 سال بابے دی عمر کہنا یہ لبیک والے کون ہوتے ہیں. میں کہا بابا پھر قسمت دی گل ہے جی، سب قسمت دی گل ہے. ہن رب کول منگ، ساڈے نال کیوں لڑدا؟ ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوزے صدیق و علی از حق